زینت کی شادی 22 برس کی عمر میں ہوئی، جبکہ گاؤں میں لڑکیوں کی شادی 16 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی۔ اس لیے زینت کے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ 16 برس کے ہوتے ہی اس کا رشتہ ہو جائے، مگر کوئی مناسب موزوں رشتہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ بات طے ہو جاتی تو ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی کہ رشتہ ہو نہ پاتا۔ جب زینت 22 برس کی ہو گئی تو اس کے باپ نے ایک ایسا رشتہ قبول کر لیا جس کی عمر 40 برس کی تھی۔ اپنا کاروبار تھا، مارکیٹ میں کپڑے کی کئی دکانیں تھیں، کاروبار اچھا چل رہا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کو دے دیا۔ اس نے اپنے والدین کا فیصلہ منظور کر لیا۔ شادی والے دن اپنے شوہر کو دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوئی تھی، لیکن والدین کی خوشی کو اللہ کی رضا سمجھ کر وہ اپنے سسرال میں خوش رہنے لگی۔ اس کے خاوند، جس کا نام امتیاز تھا، بہت شریف اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ زینت کی ہر آسائش کا خیال رکھتا، یہاں اسے ہر وہ آسائش مل رہی تھی جس کی وہ کبھی تمنا کیا کرتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور رشتہ دار ملنے آتے تو بیشتر اس کی آسائش بھری زندگی کو دیکھ کر جل جاتے تھے۔ زینت جمعے کے دن اپنے والدین سے ملنے میکے ضرور جاتی۔ ایک جمعے وہ گئی، امتیاز بھی ساتھ چلا گیا۔ اس رات ابو نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا۔ صبح والد نماز پڑھنے امتیاز کے ساتھ گئے۔ نماز کے بعد دل میں اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کو دیکھ کر زینت بہت پریشان تھی۔ ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں ماں کی تنہائی دور کرنے کے لیے سوائے ایک گائے کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ والد کے 40ویں کی دعا کے بعد اس نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اسے اجازت دے کہ وہ اپنی بیوہ ماں کو اپنے پاس بلا لے۔ امتیاز نے کہا، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری ماں میری ماں ہے۔ جاؤ انہیں لے آؤ۔ جو سامان وغیرہ ہوگا اس کو یہاں لانے کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ زینت بہت خوش ہوئی۔ گھر کافی بڑا تھا، 2-3 کمرے خالی پڑے تھے۔ وہ اپنی ماں کو ساتھ لے آئی۔ زینت کی ماں کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا تھا۔ زینت کی والدہ بہت خوش تھیں، امتیاز کے حسن سلوک سے بہت متاثر تھیں۔ ایک دن زینت کی امی نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے یہاں آئے کافی وقت ہو گیا ہے، میں نے اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ زینت ماں کی یہ بات سن کر مسکرا دی اور بتانے لگی، امتیاز کہتے ہیں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ امتیاز کی یہ بات سن کر زینت کی والدہ خاموش ہو گئیں اور امتیاز کو دعائیں دینے لگ گئیں اور ساتھ یہ بتانے لگیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں نے امتیاز کو نہیں دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ سارا روپیہ اس کو تحفے کے طور پر دوں۔ زینت کی والدہ پریشان رہتی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے، اب تک بچہ پیدا نہیں ہوا، مگر بچے کی پیدائش کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اسے کئی ڈاکٹروں حکیموں کے پاس لے گئیں، مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ زینت کی ماں پیروں فقیروں کے پاس جانے لگی، تعویذ دھاگے کئی طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے، مگر مراد بر نہ آئی۔ زینت ماں کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا، ماں بچہ نہیں ہوتا تو نہ ہو، مجھے اب کسی ڈاکٹر حکیم فقیر کے پاس نہیں جانا۔ ماں نے غصے سے کہا، تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنا بھی نہیں سمجھتی اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ سدا ہرا بھرا رہتا ہے۔ زینت روتے ہوئے بولی، اگر میری اولاد نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ماں کہتی، قصور کسی کا بھی نہیں بیٹی، بس صرف ایک اللہ کی مہربانی چاہیے اور تم اپنا علاج جاری رکھو۔ زینت اللہ سے رو رو کر اپنے لیے اولاد کی دعا کرتی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی گود ہری کرے، مگر اس کی ان دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ماں کو نانی بننے کی خواہش اتنی شدید تھی، انہوں نے اب ہر روز اس سے بچے کی پیدائش کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ زینت کو یقین ہو گیا کہ اس کی قسمت میں اولاد کی خوشی نہیں۔ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر راتوں کو وہ عجیب خواب دیکھ کر ڈر کر اٹھ جاتی۔ امتیاز اس کے بے تکے خوابوں سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اکثر یہ خواب دیکھتی کہ اس کی گود میں ایک خوبصورت گول مٹول بچہ ہے جسے وہ پیار کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی یہ دیکھتی کہ وہ اپنے بستر میں لیٹی ہے، اس کے پاس معصوم بچوں کا ہجوم ہے جو اسے ماما پکار رہے ہیں۔ اب زیادہ تر وقت اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ اپنی اماں سے کہتی، یہ کس کا بچہ رو رہا ہے؟ ماں اس کے وہم پر بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کیونکہ کوئی بچہ رو رہا نہیں ہوتا، لیکن زینت ماں سے اصرار کرتی،
ماں اس کے وہم پر پریشان ہوتی رہتی۔ ماں کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں بہری ہو گئی ہوں یا زینت پاگل ہو گئی ہے۔ زینت کو اب محلے میں بچے شور مچانے والوں سے اس کو نفرت ہونے لگی تھی۔ زینت کا دل چاہتا کہ ان سب بچوں کا گلا گھونٹ دے۔ امتیاز کاروبار میں اتنا مصروف تھا، زینت کو بہت کم وقت دے پاتا۔ اس دن امتیاز نے کچھ پیسے زینت کو رکھنے کو دیے۔ دیکھا وہ رقم زینت نے دودھ کی پتیلی میں رکھ دی ہے۔ امتیاز بہت حیران ہوا کہ رقم کیسے یہاں تک پہنچ گئی۔ امتیاز نے زینت سے پوچھا، یہ نوٹ دودھ کی پتیلی میں تم نے رکھے ہیں؟ زینت نے معصومیت سے جواب دیا، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، یہ بچوں کی حرکت ہے۔ زینت کی اس بات پر امتیاز حیران ہو گیا۔ امتیاز کے حیران ہونے پر زینت نے معصومیت سے کہا، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ابھی بچے اسکول سے واپس آتے ہوں گے، ان سے پوچھوں گی یہ حرکت کس کی تھی، اور یہ پاگلوں والی بات نہ کریں کہ ہمارے بچے نہیں۔ امتیاز سمجھ گیا اس کی بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ دل ہی دل میں زینت کی دماغی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس نے اپنے کئی دوستوں سے مشورہ کیا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کچھ دن پاگل خانے میں داخل کر دو، مگر امتیاز کو اس پاگل خانے کے خیال سے ہی وحشت ہوتی تھی۔ امتیاز تمام کاروباری مصروفیات چھوڑ کر سارا وقت گھر پر رہتا اور زینت کی دیکھ بھال کرتا۔ امتیاز کے گھر پر رہنے سے زینت کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ امتیاز کے مسلسل کاروبار سے دور ہونے پر نقصان ہونے لگا۔ ایک دن امتیاز فون پر بات کر رہا تھا، کاروبار میں نقصان پر اپنے ملازم پر غصہ ہو رہا تھا۔ زینت نے یہ سنا تو امتیاز سے بولی، اپنا کاروبار سنبھالو، نقصان کا رونا کیوں روتے ہو؟ کاروبار سنبھالنے کیوں نہیں جاتے، ورنہ تو یوں ہی نقصان ہوتا رہے گا۔ امتیاز نے اس سے بڑے پیار کے ساتھ کہا، میں کام کر کے تھک گیا ہوں، اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، سب اچھا ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ امتیاز اب بہت پریشان رہتا کیونکہ زینت سارا دن اپنے خیالی بچوں کے ساتھ بات کرتی رہتی۔ گھر کے صحن میں اس طرح بچوں سے باتیں کرتی جیسے بہت سے بچے اس کے آس پاس موجود ہوں۔ امتیاز یہ سب کچھ دیکھتا، اس کا دل رونے لگتا اور وہ سوچتا کہ شاید کسی گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ امتیاز کو اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ تم کوئی بچہ گود لے لو اور اپنی بیوی پر ایسا ظاہر کرنا جیسے یہ بچہ اس کی اولاد ہو۔ امتیاز اس کی بات سن کر خوش ہوا کہ اس نے پہلے اس طرح کیوں نہ سوچا۔ اس نے اپنے تمام جاننے والوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ ایک دوست جس کے پہلے 3 بچے تھے، اس نے کہہ دیا، میری بیوی امید سے ہے، اگر بیٹا ہوا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اب امتیاز ہر وقت اللہ سے دعا کرتا کہ دوست کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو، اور ساتھ زینت کو بھی یقین دلاتا کہ تم امید سے ہو، زیادہ کام نہ کیا کرو۔ زینت کا جواب اسے حیران کر دیتا، مجھے اب اور بچوں کی خواہش نہیں۔ امتیاز کی دعا اللہ نے سن لی، اس کے دوست کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ دوست نے بیٹا اس کے حوالے کیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر آیا۔ زینت کی طبیعت اب صحیح ہو جائے گی۔ زینت سو رہی تھی، اسے اٹھاتے ہوئے بولا، تم سو رہی ہو، تمہارا بیٹا رو رہا ہے۔ زینت نے کروٹ بدلی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک ننھا منھا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ امتیاز نے اس سے کہا، لڑکا ہے، اب خدا فضل و کرم سے ہمارے 3 بچے ہو گئے ہیں۔ زینت بہت خوش ہوئی، یہ لڑکا کب پیدا ہوا؟ امتیاز نے بتایا صبح 10 بجے۔ زینت حیران ہوتے ہوئے بولی، مجھے اس کا علم ہی نہیں، میرا خیال ہے درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ امتیاز نے کہا، ہاں کچھ ایسی ہی بات تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا۔ رات کو امتیاز زینت کو بچے کے پاس چھوڑ کر دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا، وہ بچے کے پیار سے محظوظ ہو سکے۔ صبح جب امتیاز اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، جبکہ زینت خون سے لت پت ڈوبی ہوئی تھی۔ زینت نے اپنی نس کاٹ دی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر زینت کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر تھی، میرے بیٹے کے لیے میرے وجود میں اللہ نے اس کی خوراک نہیں رکھی، میں اس کو روتا تڑپتا نہ دیکھ سکتی تھی، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ امتیاز معصوم بچے کی طرف دیکھ رہا تھا، خوشیوں کی امید بن کر آیا تھا، اس کے آتے ہی امتیاز کی دنیا اجڑ گئی تھی۔